الرحمن الرحیم۔ آج ہم دنیا ولایت کا ایک بہت بڑا نام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نور اللہ مرقدہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے کہ جس تذکرے سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور جن کے تذکروں سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب آپ نیک لوگوں کے نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، حسنات کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کے سننے اور سنانے کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ کے دوستوں کا ذکر کریں گے، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کریں گے، اس سے تعلق رکھنے والوں کا ذکر کریں گے، اس سے پیار کرنے والوں کا ذکر کریں گے، اس سے محبت کرنے والوں کا تذکرہ کریں گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں یہ اجر، یہ صلہ، یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب یہ کہ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور نیکی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں جنت میں جانے کے لیے جو اصول، جو میزان، جو ترازو وضع کیا، وہ یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جنتی ہے، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنمی ہے۔ رب غفور و غفار، رب رحیم و رحمان جانتا ہے کہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، اس لیے اس نے جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہمارے لیے منتخب کیا وہ بھی ایک فطری راستہ ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں کہ جنت میں وہ جائے گا کہ جس کے گناہوں کا پلڑا بالکل خالی ہوگا۔ خفت کے بعد ہوئی، ثقلت کی بات ہے، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہے، اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنمی ہے۔ اس سے بڑھ کے رب کی رحمت اور اس کا کرم اور اس کی عنایت ہمیں کیا چاہیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے مقرب بندے تھے، بہت جید عالم دین تھے، بے مثال خطیب تھے، بے مثال قرآن و سنت کے مبلغ تھے۔ 11ویں کے نام سے آپ مشہور ہیں، 11ویں والا پیر۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ 11ویں والا پیر کیوں مشہور ہوئے؟ وہ اس لیے کہ آپ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو دن 10 اور رات 11 کو آپ نے اعلان فرمایا ہوا تھا کہ میں اپنے خانقاہ پر، اپنے گھر پر، اپنی مسجد میں، اپنے مدرسہ میں موجود رہتے ہوئے لوگوں کو دین کی تعلیم اور تبلیغ کیا کروں گا۔ تو لوگ بلا خوف و خطر کشاں در کشاں حضرت کی مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی طرف اس تاریخ کو چلے آتے تھے۔ آپ کہیں بھی رہتے پورا مہینہ، لیکن 10 کا دن اور 11ویں کی رات آپ اپنے گھر میں ہوا کرتے تھے۔ تو 11ویں والا پیر یہ عنوان بھی علم، حکمت، دانائی، تبلیغ، تعلیم قرآن کی نسبت سے معروف ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ میں علم پڑھاتے پڑھاتے کتب بن گیا۔ بڑا ایک الجھاؤ ہے، کنفیوژن ہے، عوام مشکل میں ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، اور یہ آج کل جو مارکیٹ میں بابے
عامل یہ کون ہے؟ میرے دوستو، جو عالم نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عامل اور بابے یہ ٹوٹلی جاہل ہوتے ہیں قرآن و سنت سے۔ میں دو ٹوک لفظوں میں، واضح لفظوں میں اس لیے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے مترادفات اور فصیح بلیغ اور مستور المفہوم الفاظ کو شاید نہ سمجھ سکیں۔ ولی علم کے بغیر نہیں کوئی بن سکتا۔ پہلا درجہ علم ہے اور اس کے بعد دوسرا درجہ ولایت ہے۔ جنہیں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، حدیث کی سمجھ نہ ہو، دین اور شریعت، روحانیت اور طریقت سے بے خبر ہوں، وہ ولی نہیں ہو سکتے۔ شاید یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ولی کہلاتے بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو عامل اور بابا کہتے ہیں۔ اور انہی عاملوں نے اور بابوں نے جادو، عصیب، ہوائی چیزیں، جنات، بھوت پری، ان کے تذکرے کر کر کے، سنا کے جاہل عوام کے ذہنوں کو مبہوت کیا ہوا ہے۔ اور پھر جاہل عوام ان کا توڑ کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے پھر بھاگتے ہیں ان ڈرامہ باز لوگوں کے پاس۔ کیونکہ ایک وہ عالم جسے اللہ نے اپنی ولایت سے بھی نوازا ہوا ہے، اس کو اس پھکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو سیدھا قرآن و سنت کے حوالے سے جادو، حسد و نظر توڑنے کے لیے وظائف بتاتا ہے اور اللہ اس سے کام کر دیتا ہے۔ تو جادو، عصیب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان چیزوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن ان چیزوں کو سروں پر بھی سوار نہیں کرنا چاہیے۔ جادو اور عصیب، اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے اور قرآن کے پیچھے رحمان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جادو اور عصیب قرآن سننے اور پڑھنے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وظیفوں سے نہ ختم ہو؟ نعوذ باللہ۔ اگر جادو اور عصیب قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وظائف سے نہیں ختم ہوتا تو پھر غالب کون ہوا؟ پھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی شیطان اور جن قرآن پر یا رحمان پر غالب آ سکتا ہوں۔ اس لیے جادو کو توڑنے کے لیے، عصیب کو ختم کرنے کے لیے وہ وظائف کافی ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت میں بتا دیے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نور اللہ مرقدہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے پڑھنے کے لیے گھر سے روانہ کیا، میں چھوٹی عمر میں تھا، اور مجھے کچھ درہم اور اشرفیاں میری جیب میں ڈال کے اسے سی دیا، اور جاتے ہوئے فرمایا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، مشکل حالات ہوں، تنگ حالات ہوں، امن ہو، خوف ہو، ڈر ہو، پیٹ بھر کے کھایا ہو یا فاقوں سے ہو، کسی حالت میں جھوٹ نہ بولنا۔ اتفاقاً راستے میں ڈاکو پڑ گئے قافلے پر، جس قافلے میں حضرت شیخ جا رہے تھے بغداد کی طرف تحصیل علم کے لیے۔ جب ڈاکو پڑے اور ہر ایک نے جھوٹ بولا اپنا مال بچانے کے لیے، تو جب حضرت شیخ کے پاس کوئی بھی ڈاکو آتا تو پوچھتا کہ بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو آپ بتا دیتے کہ میری اماں نے میرے جیب میں کچھ اشرفیاں سی تھی، وہ ہیں میرے پاس۔ وہ اسے مذاق سمجھ کے آگے چلا جاتا، حتیٰ کہ سارا قافلہ لٹ گیا۔
سردار نے پوچھا سب کچھ لوٹ لیا قافلے سے؟ انہوں نے کہا لوٹ لیا، کوئی بچ تو نہیں گیا؟ اس نے کہا ایک بچہ ہے جو کہتا ہے میری ماں نے میری جیب میں کچھ اشرفیاں رکھ کے سی دی تھی، وہ خود بتاتا ہے، جبکہ اس قافلے میں ہر شخص نے جھوٹ بول کے اپنا مال چھپایا۔ فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ وہ ڈاکوؤں کو سردار کے پاس شیخ آئے، چھوٹی سی عمر تھی، اس نے وہی سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا۔ آپ فرمایا میری اماں نے کوئی اشرفی میری جیب میں سی تھی، اور کہا کہ یہ لے جاؤ۔ کہاں ہے؟ ڈاکو کے سردار نے کہا آپ نے جیب آگے کر دی، جب اسے کھولا دیکھا گیا تو اس کے اندر اشرفیاں تھیں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار حیران ہوا، کہنے لگا کہ ہر ایک نے کوشش کی اپنا مال بچانے کے لیے جھوٹ بول کے، اور تو خود بتا رہا ہے اپنے مال کے بارے میں، اور کن کو بتا رہا ہے؟ ڈاکوؤں کو۔ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کیونکہ مادرزاد ولی تھے، یہ ان کی پہلی کرامت تھی جس نے ڈاکوؤں کے ذہن اور دل اور فکر بدل کے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں جھوٹ کیسے بولتا؟ میری اماں نے مجھے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولو گے تو ایمان لٹ جائے گا، سچ بولو گے تو مال لٹے گا، لٹا ہوا مال مل سکتا ہے، لٹا ہوا ایمان نہیں واپس آتا۔ ڈاکوؤں کے سردار کی آہیں بند گئی، آنسو جھلک پڑے، اور حضرت کے ہاتھ کو چومتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے یار تو کتنا اچھا بچہ ہے کہ تو نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا، میں کتنا گندا انسان ہوں کہ رب سے کیے ہوئے وعدوں کو میں توڑتا پھر رہا۔ اس نے سارا مال واپس کر دیا اور حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی۔ یہ ہوتی ہے ولایت۔ ولی کی نظر کبھی مال پر نہیں ہوتی، عامل اور بابوں کی نظر لوگوں کی مال اور جیب پر ہوتی ہے۔ بھئی یہی سب سے بڑا فرق ہے ایک ولی اور ایک بابے اور عامل کا۔ پہلے ہم نے جادو اور آسیب کی مارکیٹنگ کی، اسے اتنا پھیلایا مارکیٹ میں کہ ہر بندہ ذہنی مریض ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان عاملوں نے، ان بابوں نے عوام کی جیبیں صاف کرنا شروع کر دیں جھوٹ بول بول کے۔ ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر لوگوں کے دل پر ہوتی ہے، اور یہ جنہیں آپ عامل اور بابا کہتے ہیں ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہے۔ ولی کچھ لیے بغیر رب سے سب کچھ لے کر دے دیتا ہے، اور یہ عامل اور بابے سب کچھ لوٹنے کے بعد انسانیت کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے بچیے، بچیے، ان سے بچیے، ولیوں کی طرف آئیے، ولیوں کی طرف آئیے۔ اور ولی کی پہلی پہچان کہ وہ عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ آج کچھ لوگوں نے علماء کا روپ دھارا ہوا ہے اور انہیں دور دور تک علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چند اللہ والوں کے قصے، کہانیاں، واقعات انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں۔ شکل انہوں نے اللہ کے ولیوں نے ایسی بنائی ہوئی ہے، اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ یار دولت ہی کمانی ہے تو عقیدہ تو یہ ہے نا کہ دولت اللہ دیتا ہے، تو پھر یہ بہروپیہ بن کے بیٹھ کے اللہ سے مانگتے ہو تو کیا رب کو تمہارے اس بہروپ کا نہیں پتہ؟ پتہ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے نا، دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ دیتا ہے اللہ۔ اس کے سامنے ایک فقیر اور ولی کا روپ دھار کے اگر ایک جاہل انسان بیٹھتا ہے تو یہ بھی اللہ کو بھی دھوکہ ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔ بس آخری بات میں حضرت شیخ کے نسبت سے اور ان کے ولایت، ان کی کرامات، ان کی خدمات کے طفیل ایک بات آخری آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج کے اس گفتگو میں۔ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ وہ وہاں قیام پذیر ہو گیا، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن،
6 دن 7ویں دن جمعہ پڑھ کے جانے لگا تو حضرت نے پوچھا بھئی آئے تھے، کوئی مقصد نہیں بیان کیا اور جا رہے ہو بغیر کچھ بتائے؟ اس نے کہا حضرت میں آیا تھا بیعت ہونے کے لیے، لیکن 7 دن میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ آپ مسکرا کے فرمایا مجھے یہ بتا کہ تم نے کوئی کام اللہ کے حکم، اس کی شریعت کے خلاف دیکھا ہے میرا؟ تم نے کوئی ایسا کام دیکھا ہو جس سے میں نے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچائی ہو؟ اس نے کہا نہیں، نہ کوئی آپ نے ایسا کام کیا جس سے رب ناراض ہو، اور نہ آپ نے ایسا کوئی کام کیا جس سے مخلوق خفا ہو۔ تو فرمایا ایک مسلمان کی سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے کہ وہ نہ رب کا نافرمان بنتا ہے، نہ مخلوق کو ستانے والا بنتا ہے۔ استقامت بے حد کرامت، سیدھے راستے پر ثابت قدمی، یہی کرامت ہے۔ اس کو 2 لفظوں میں آپ بھی سمجھ لیجئے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کی ادائیگی پر نظر رکھیں۔ آپ مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور اللہ کے مقرب بندے بھی ہیں۔ ولی ہونے کے لیے کوئی مسجد کا امام ہونا ضروری نہیں ہے، کسی مسجد کے خطیب ہونا بھی ضروری نہیں، کسی مدرسے میں بیٹھنا بھی ضروری نہیں۔ رب کا ولی وہ ہوتا ہے جو رب کی مخلوق کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کے راستے پر لگا دیتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وہ نور کی طرف لاتے ہیں اندھیروں سے نکال کے۔ تو یہ کام کرنے والا ہر وہ صاحب علم ہوگا کہ جو رب کی مخلوق کو علم اور عمل کی دعوت دیتا ہوگا، محبت و پیار کا پیغام دیتا ہوگا، اخوت و رواداری کا درس دیتا ہوگا، نفرتوں کے خاتمے کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کرتا ہوگا۔ ناظرین کرام، آئیے ہم سب مل کر اپنے ملک کو ایک روشن مستقبل دیں، ایسا مستقبل کہ جس میں علم ہو، جس میں روشنی ہو، جس میں نور ہو، جس میں دلیل ہو، جس میں عقل ہو، جس میں فہم ہو، جس میں اخلاق ہو، جس میں کردار ہو، جس میں تسخیر کائنات ہو۔ یہ مستقبل اسلام دیتا ہے مسلمان کو، اور پھر مسلمان کے ذریعے سے یہ مستقبل پوری انسانیت کو دیتا ہے۔ میں آج حضرت شیخ کی کرامات کے صدقے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے کردار کو تعمیر کیجئے، اپنے اخلاق کو تعمیر کیجئے، اپنے افکار کو قرآن و سنت کی روشنی میں تعمیر کیجئے۔ یہی پیغام ہے حضرت شیخ کی تعلیمات کا۔ حضرت شیخ کی تعلیمات کا پیغام یہ نہیں کہ آپ چند مذہبی تقریبات اور رسوم ادا کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے، جنگ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے آگئے، اب بڑا جہاد شروع ہے۔ صحابہ نے کہا کہ حضور چھوٹا جہاد وہ کیسے؟ تلواریں چلیں، نیزے چلے، لاشیں گریں، خون بہا، وہ چھوٹا جہاد ہے؟ تو مدینہ میں آ کے اب بڑا جہاد کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اور یہ ہر منٹ، ہر لمحے، ہر آن آپ کو یہ جہاد کرنا ہوگا، آپ کو نفس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ لذتوں کی طرف بھاگتا ہے، آپ کو اس کو لگام ڈالنی ہوگی۔ یہ لوگوں کو ستانے کی طرف راغب ہوتا ہے، آپ کو اس کو سمجھانا ہوگا۔ یہ ناجائز، نازیبا
اعمال کی طرف مائل کرتے ہیں. آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. کتنی بڑی بات میرے آقا نے 2 لفظوں میں سمجھا دی کہ میدان جنگ میں جو جہاد ہے وہ چھوٹا جہاد ہے، اور اپنے من کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ بڑا جہاد ہے. جو بڑا جہاد کرتے ہیں وہ ولی کہلاتے ہیں، اور جو میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں وہ مجاہد کہلاتے ہیں. آئیے ہم میدان جنگ کے مجاہد بننے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے اندر بیٹھا، اپنے سینہ کے اندر بیٹھا ہوا جو نفس ہے اس کے ساتھ جہاد کریں. اس کو بتائیں کہ ہم نے تیری مرضی پر نہیں چلنا، ہم نے اپنے خالق کی رضا پر چلنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ولایت کو، مقام ولایت کو اور اولیاء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.